بارش زوروں پر تھی اور ہاتھ میں چھتری لیے وہ بھاگتی ہوئی اندر آئی تو گیٹ پر کھڑا اسفر اچانک ساکت ہو گیا۔ سفید رنگ کے کپڑوں سے پانی ٹپک رہا تھا اور اس کا سراپا تقریباً عریاں ہو چکا تھا۔ لمحہ بھر کو سب کچھ خاموش ہو گیا۔ تبھی تیز ہوا کا جھونکا آیا، چھتری پلٹ گئی تو اسفر نے اسے اپنی باہوں میں چھپا لیا۔ پانی کے قطروں کے ساتھ ان کی سانسیں ٹکرائیں تو لمحہ جیسے تھم گیا۔ بارش برس رہی تھی، موسم سرد تھا، مگر ان کے بیچ عجیب گرمی پھیل گئی۔ نہ جانے کتنے لمحے یوں ہی بیت گئے جب وہ اس کی باہوں میں چھپ کر کھڑی رہی، لیکن اچانک ہی جیسے شدید بادل گرجے تو زرنش چونک کر پیچھے ہوئی۔ اس نے حیرانی سے ابتہاج کو دیکھا اور ایک دم پیچھے ہٹی، لیکن ابتہاج نے دوبارہ پھر اس کا ہاتھ کھینچ کر اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ وہ اس کی گرفت میں بری طرح سے مچل رہی تھی۔ پیچھے ہٹو، کیا کر رہے ہو؟ وہ جب اس کی گرفت سے آزاد نہ ہو پائی تو مچل کر بولی۔ ابتہاج نے دھیرے سے اپنا چہرہ اس کے کانوں کے قریب کیا اور سرگوشی کے انداز میں بولا، پیار کر رہا ہوں، اجازت ہے کیا؟ یہ بات سن کر زرنش کی پوری آنکھیں ایک دم سے کھل گئیں۔ وہ ابتہاج سے دنیا کی ہر شے کی توقع رکھ سکتی تھی، لیکن کبھی بھی اسے محبت یا پیار جیسے جملوں کی توقع نہیں رکھ سکتی تھی۔ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے نا؟ یہ کیسے بہکی بہکی باتیں کر رہے ہو؟ بالآخر وہ ایک جھٹکا کھا کر اس سے الگ ہونے میں کامیاب ہو چکی تھی۔ اس کے الگ ہوتے ہی ابتہاج کی نگاہ دوبارہ پھر اس کے جسم پر دوڑنے لگی، لیکن بامشکل اس نے اپنی نگاہوں کو قابو کرتے ہوئے اپنا سر جھکا لیا اور سنجیدگی سے بولا، اندر کیسے جاؤ گی؟ اندر کیا مطلب؟ کون سا مجھے اندر جانے کے لیے کوئی ویزا چاہیے؟ میرا اپنا گھر ہے، میں جب چاہوں اندر جاؤں، جب چاہے باہر آؤں۔ تم ہوتے کون ہو مجھ سے یہ عجیب و غریب سوال کرنے والے؟ زرنش کا تو دماغ ہی گھوم گیا تھا۔ اسے واقعی میں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یوں کھڑے کھڑے اس لڑکے کو ہو کیا گیا ہے۔ پیچھے ہٹو، اب مجھے اندر جانا ہے۔ اور تمہیں لگتا ہے کہ میری اجازت کے بغیر تم اندر جا سکتی ہو؟ تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ پیچھے ہٹو، مجھے اندر جانا ہے۔ اور تم یہ بات اچھی طرح جانتے ہو، مجھے تمہاری اجازت کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یہ دھونس اور جا کر کہیں کسی اور پر جمانا۔ فی الحال میرے سامنے زیادہ پھیلنے کی کوشش نہیں کرو۔ بی بی، یوں تو میں اندر نہیں جانے دوں گا، پہلے میری بات دھیان سے سنو۔ اس بات پر زرنش کا دماغ ایک دم سے گھوم گیا۔ پہلے تو مجھے یہ بتاؤ کہ بی بی کسے کہا تم نے؟ تمہیں کہا ہے۔ اگر یہاں پر تمہارے علاوہ کوئی اور ہے جو موجود ہے تو بتا دو، اسے کہہ لیتا ہوں بی بی۔ یہ کہتے ہوئے ابتہاج کے چہرے پر ایک شرارتی سی مسکراہٹ تھی جسے وہ چھپانے کی کوشش بھی نہیں کر رہا تھا، اور یہ بات زرنش کو مزید پریشان کر رہی تھی۔ پیچھے ہٹو، یہ کہتے ہوئے اس نے ہاتھ سے اسے پیچھے کرنے کی کوشش کی، اور جیسے ہی لمبے لمبے ڈاگ بھرتی اندر کی جانب گئی تو ابتہاج نے اس کا ہاتھ کھینچ کر دوبارہ پھر اسے پیچھے کھینچ لیا۔ کیا بدتمیزی ہے، میرا صبر مت آزماؤ۔ اب کی بار وہ واقعی میں چڑ گئی تھی۔ اسے الجھن ہو رہی تھی کہ اس انسان سے جو بلا وجہ کھڑا اس سے باتیں کر رہا تھا۔ ایک تو بارش بہت زور سے ہوئی تھی، اوپر سے تھی بھی سردیوں کی پہلی بارش، تو جسم پر ایک کپ کپی طاری تھی۔ ٹھیک ہے، چلی جانا، پہلے اپنے کپڑوں کا حال تو دیکھو۔ یہ کہتے ہوئے ابتہاج خود نیچے زمین پر دیکھ کر پیروں سے کچھ کریدنے لگا۔ زرنش نے چونک کر اپنی سفید فراک پر نگاہ ڈالی تو اس کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ اس نے فوراً سے اپنے سامنے کھڑے ابتہاج کو دیکھا، لیکن وہ نیچے دیکھ رہا تھا۔ اس بات پر اسے بہت زیادہ شرمندگی ہوئی۔ دوپٹہ اچھی طرح لپیٹنے کی کوشش کی، لیکن وہ بھی باریک شفون کا تھا، اس سے بھی کچھ نہیں چھپ پا رہا تھا۔ وہ جانتی تھی بارش کا موسم ہے اور سبھی لوگ لاؤنج میں بیٹھے چائے پکوڑے کھا رہے ہوں گے۔ اسے بھی میسج آیا تھا کہ جلدی گھر آ جانا، بہت مزیدار اور خستہ قسم کے پکوڑے بنے ہوئے ہیں۔ تبھی تو وہ بھاگم بھاگ گھر پہنچی تھی، لیکن اب شرمندگی ہو رہی تھی یہ سوچ کر کہ اندر کیسے جائے گی، اور سب لوگ اسے اتنے برے حلیے میں دیکھیں گے تو کیا سوچیں گے۔ اماں تو صبح کہہ رہی تھی کہ بارش کا موسم ہے اور سفید کپڑے مت پہنو، مگر وہ بھی ضد پر اڑ کے سفید جوڑا پہن کر آئی تھی۔ اس نے پریشانی سے ارد گرد دیکھا، تبھی ابتہاج نے اپنا موبائل نکال کر ایک نمبر ملایا اور پھر نرمی سے بولا، باہر تمہیں زرنش بلا رہی ہے، بات سنو اس کی آ کر۔ یہ بول کر وہ گھر سے باہر نکل گیا۔ زرنش نے دیکھا کہ اندر سے ہی ماما چلی آ رہی تھی۔ کیا بات ہے زرنش، تم یہاں بارش میں کیوں کھڑی ہوئی ہو؟ اندر آؤ۔ لیکن اس نے فوراً سے اپنی جانب اشارہ کیا تو اس نے اپنے ہونٹ کھول کر سنجیدگی سے دیکھا، پھر اوہ کہتی ہوئی دوبارہ اندر کی جانب بھاگی۔ جب 5 منٹ بعد واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں ایک بڑی سی چادر تھی جو اس نے زرنش کی جانب اچھالی۔ زرنش نے شکریہ کہتے ہوئے وہ چادر اچھی طرح اپنے ارد گرد لپیٹی، پھر امامہ کے ساتھ اندر کی جانب چل دی، لیکن ایک مرتبہ پیچھے مڑ کر ضرور دیکھا تھا کہ کہیں ابتہاج تو وہاں پر نہیں کھڑا، لیکن وہ جا چکا تھا۔
اور اسے بہت بڑی شرمندگی سے بچا چکا تھا۔ جیسے ہی وہ گھر کے اندر داخل ہوئی تو سبھی گھر والے لاؤنج میں بیٹھے مونگ پھلی کے ساتھ چائے پینے میں مشغول تھے۔ ساتھ ہی انہوں نے ایک فیملی مووی لگا رکھی تھی۔ ایک دم سے زرنش کو دیکھ کر ماما فوراً اس کے پاس آئیں اور کہا، کیا بات ہے؟ اتنی بھیگی ہوئی لگ رہی ہو، چھتری کہاں ہے تمہاری؟ زرنش نے سنجیدگی سے کہا، ماما وہ پھٹ گئی تھی۔ بیٹے تمہیں پتہ ہے نا کہ تمہیں ٹھنڈ بہت جلدی لگ جاتی ہے، تو تم کوئی گرم چادر وغیرہ لے کر جاتی۔ زرنش نے اکتاتے ہوئے لہجے میں اپنی ماں کو دیکھا اور نرمی سے بولی، دیکھیں ماما، میں نے شال اوڑھ رکھی ہے، پلیز مجھے اپنے روم میں جا کر چینج کرنا ہے، میں آ کر بات کرتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ لمبے لمبے ڈاگ بھرتی اپنے کمرے میں آ گئی۔ اسے برا تو بہت لگا تھا ماما کے ساتھ اس ٹیچے میں بات کرتے ہوئے، لیکن کیا کرتی، وہ بھی مجبور تھی۔ اس کا دل ہی نہیں چاہتا تھا کہ ماما کے ساتھ ٹھیک طرح سے بات کرے، کیونکہ آج جو کچھ بھی ہوا تھا اس میں سراسر ماما کی غلطی تھی۔ وہ بالکل بھی ابتہاج کے ساتھ نکاح نہیں کرنا چاہتی تھی۔ کتنی مرتبہ اس نے منع کیا تھا لیکن ماما اپنی بات پر قائم تھی۔ یہ نکاح تمہارا ابتہاج کے ساتھ ہی ہوگا اور ہر حال میں ہوگا۔ ان کے دماغ میں سوراخ کی تشخیص ہوئی تھی۔ جب سے ماما کو یہ پتہ چلا تھا وہ کافی فکر مند ہو گئی تھی کہ میرے بعد میری بیٹی کا کیا بنے گا۔ حالانکہ ڈاکٹر نے بتایا تھا کہ یہ کوئی اتنی پریشانی والی بات نہیں ہے۔ وہ بھی لوگ ہیں جو نہ جانے کتنے سالوں سے اپنے دل میں سوراخ لیے پھرتے ہیں، پھر بھی صحت مندانہ زندگی گزار رہے ہیں، تو یہ مسئلہ بہت جلدی کور ہو سکتا ہے۔ لیکن ماما کو وہم پڑ گیا تھا کہ ان کے سوراخ ہے تو یعنی ان کی موت بہت جلد ہو جائے گی۔ تبھی انہوں نے اپنے بھائی کے سامنے ہاتھ جوڑ کر ابتہاج کے لیے اپنی بیٹی کا رشتہ پیش کیا، اور یہی بات زرنش کو اندر ہی اندر کاٹتی تھی۔ بھلا ایسے کون سے گھر والے ہوتے ہیں جو اپنی بیٹی کے لیے خود لڑکے کا رشتہ مانگتے ہیں؟ جو بھی رشتہ مانگتا ہے وہ لڑکے والے ہی آ کر مانگتے ہیں۔ آخر اس کی بھی کوئی سیلف رسپیکٹ تھی۔ کتنا سمجھایا تھا اس نے ماما کو کہ آپ اس رشتے کے لیے اتنی پرجوش نہ ہوں، اگر آپ کو کچھ بھی ہو گیا تو میں اپنے آپ کو بہتر طور پر سنبھال لوں گی، چھوٹی بچی نہیں ہوں، میں جاب کرتی ہوں۔ لیکن ماما اپنی بات پر اٹکی ہوئی تھی۔ انہوں نے قسم دے کر زرنش کو ابتہاج کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے راضی تو کر لیا، لیکن نکاح کے بعد وہ ان سے کافی کھنچی کھنچی رہنے لگی تھی۔ ان کے نکاح کو آج تقریباً 15 دن ہو چکے تھے، اور ان 15 دنوں میں ایک مرتبہ بھی زرنش نے اپنی مما کے ساتھ ٹھیک سے بات نہیں کی تھی۔ دیکھو نہیں، یہ لڑکی میری بات نہیں مانتی، کیا کروں میں؟ یہ کہتے ہوئے ماما اپنے بھائی کے قریب جا بیٹھی۔ انہوں نے نرمی سے انہیں سہارا دیا اور کہا، کوئی بات نہیں شگفتہ، ایک وقت آئے گا جب یہ سب سمجھ جائے گی۔ ابتہاج کے لیے ماننا کون سا آسان تھا؟ جہاں تم نے زرنش کو اپنی قسم دے دی، وہیں میں نے بھی ابتہاج کو اپنی قسم دے کر ہی اس رشتے کے لیے راضی کیا ہے۔ ہماری تو یہی دعا ہے کہ یہ دونوں بچے آپس میں خوش رہیں، کیونکہ بعد میں اگر اس رشتے میں آگے جا کر مسائل پیدا ہوئے تو تب بھی تکلیف ہمیں ہی ہوگی۔ ان بچوں کو تو کچھ بھی نہیں جائے گا، بلکہ یہ تو کمپرومائز تک کرنا برداشت نہیں کریں گے۔ باہر وہ دونوں بہن بھائی بیٹھے اپنی باتوں میں مگن تھے، جبکہ کمرے میں پہنچ کر زرنش نے شال اتار کر ایک جانب رکھی اور پھر شیشے کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ شیشے میں اس کا پورا سراپا بڑا واضح دکھائی دے رہا تھا۔ یہ دیکھ کر اسے مزید شرمندگی ہوئی، یعنی اتنی دیر وہ ابتہاج کے سامنے یوں ہی اتنی بری حالت میں کھڑی رہی تھی۔ لیکن ایک بات اس نے محسوس کی تھی کہ جب ابتہاج نے اس کے ساتھ نیچے کھڑے ہو کر بات کی تھی تو ایک مرتبہ بھی اسے غور سے نہیں دیکھا تھا، یا پھر اس کی نگاہوں سے اسے ٹٹولنے کی کوشش نہیں کی تھی، بلکہ وہ نیچے زمین کی جانب ہی دیکھتے ہوئے بات کر رہا تھا۔ اس بات نے زرنش کے دل میں اس کے لیے ایک بہت مثبت خیال پیدا کر دیا تھا۔ کپڑے تبدیل کرتے ہی اسے بری طرح سے چھینکیں آنے لگی۔ 2 دن چھینکیں ہی لے پائی تھی جب ماما گرم گرم قہوہ بنا کر اس کے کمرے میں لے آئی تھی۔ زرنش نے ایک نگاہ اپنی ماں کو دیکھا اور پھر بیڈ پر آ کر لیٹ گئی۔ ماما نے چپ کر کے کپ وہاں پر رکھا اور کمرے سے باہر نکل آئی۔ وہ جانتی تھی اگر انہوں نے اپنی بیٹی سے بات کرنے کی کوشش کی تب بھی وہ ان کی بات کا جواب نہیں دے گی۔ ان کے باہر جاتے ہی وہ لیٹ گئی۔ بے اختیار اس کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے تھے۔ ماما جو اس کی بات مان لیتی تو مگر انہوں نے اپنی ہی کرنی تھی، ہمیشہ وہ ایسے ہی کرتی تھی۔ اور اسے وہ وقت بھی یاد تھا جب اس کی ماں اس کے باپ سے خلا لے رہی تھی کیونکہ بابا نے دوسری شادی کر لی تھی۔ کتنا روکا تھا زرنش نے اپنی ماں کو کہ ماما خلا مت لیں، مجھے بابا کے ساتھ بھی رہنا ہے، آپ کے ساتھ بھی رہنا ہے، لیکن اس کی ماں نے ایک بات بھی نہیں سنی تھی۔ خلا لے کر اپنے میکے میں آ گئی۔ انہیں تقریباً 3 سال ہوئے تھے وہاں پر آئے ہوئے، اور ان 3 سالوں میں ایک مرتبہ بھی وہ مکمل طور پر اپنے ننھیال میں ایڈجسٹ نہیں ہو پائی تھی، کیونکہ اس کا زیادہ جھکاؤ اپنے ددیال کی جانب تھا۔ میکے آ کر ماما تو ایک دم خوش ہو گئی تھی، لیکن وہ خوش نہیں ہو پائی تھی۔ پورا دن کمرے میں بند رہتی۔ اس نے جاب کی ضرورت نہ ہوتے ہوئے بھی مختلف جگہوں پر اپلائی کر دیا تھا تاکہ اسے گھر میں زیادہ دیر نہ رہنا پڑے۔ اس کی جاب کا سب سے بڑا مخالف کوئی اور نہیں، ابتہاج ہی تھا۔ جب اس نے سب کو بتایا کہ مجھے جاب مل گئی ہے تو اس نے نرمی سے کہا، کیا ضرورت ہے جاب کرنے کی؟
ہم لوگ کماتے تو ہیں۔ وہ حیرت سے ابتہاج کو دیکھنے لگی۔ اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کہے گی۔ تبھی ماما نے بھی ابتہاج کی طرفداری کرنا چاہی تو وہ نرمی سے بولی، ایکسکیوز می، یہ میری لائف ہے، مجھے بہتر پتہ ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ اور ماما آپ جانتی ہیں نا، پچھلے 3 مہینوں سے میں مختلف جگہوں پر جاب کے لیے اپلائی کر رہی ہوں۔ اب مجھے جاب ملی ہے تو آپ اس کی بات مان رہی ہیں۔ یہ پہلا لمحہ تھا جب اس کے دل میں ابتہاج کے لیے بال آ گیا تھا۔ اسے وہ بالکل بھی اچھا نہیں لگا تھا، ورنہ پہلے اس سے ابتہاج سے کوئی بھی اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا۔ پھر یوں ہی چھوٹے چھوٹے واقعات ہونے لگے۔ زرنش اور ابتہاج کی اکثر اوقات ہی بحث ہو جاتی تھی۔ ابتہاج شاید اسے تنگ کرنے کے لیے باتیں کرتا تھا، اور وہ واقعی میں چڑ کر اتنی سخت بات کر کے چلی جاتی کہ ایک لمحے کے لیے پورے لاؤنج یا ڈائننگ ہال میں خاموشی چھا جاتی۔ پھر ہر کوئی ایک دوسرے سے نگاہیں چھپاتا رہتا تھا۔ یوں کرتے کرتے وہ دونوں ہی ایک دوسرے کے لیے ناسور بن گئے تھے۔ وہ اپنا موبائل چلا رہی تھی، تبھی اس نے ابتہاج کا نمبر کھولا اور بغیر سوچے سمجھے تھینک یو کا میسج کر دیا۔ اسے واقعی میں یہ سب کچھ بہت اچھا لگا تھا۔ اسے تو لگتا تھا کہ اس انسان کو اور کسی بات کا پتہ ہی نہیں ہے سوائے لڑنے کے یا پھر اپنی دھوس جمانے کے۔ وہ ہمیشہ تو یہی کرتا تھا اور ایک پر اپنا روب ڈالنے کی مکمل کوشش۔ لیکن زرنش کی بھی ایک بات بہت اچھی تھی، کوئی اگر اس کے ساتھ 1% اچھا تھا تو وہ 10% اچھی بنتی تھی، اور اگر کوئی 1% برا ہوتا تو وہ 100% بری بن جاتی تھی۔ اور جو کوئی اس کے ساتھ بھلائی کرتا تھا تو اس کا شکریہ ادا کیے بغیر نہیں رہتی تھی۔ یہی اس نے ابتہاج کے ساتھ بھی کیا تھا۔ اگلے ہی لمحے ابتہاج نے میسج دیکھ لیا تھا، لیکن کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ وہ چند لمحے تو اپنے تھینک یو کو گھورتی رہی تھی جس کے اوپر بلو ٹک لگ چکے تھے، لیکن ابتہاج کی جانب سے کوئی جواب نہ پا کر اس نے اپنا موبائل ایک طرف پھینک دیا۔ پتہ نہیں کیوں اسے برا لگ رہا تھا، شاید اس نے اپنی انا پر پیر رکھ کر اس نے پہل کی تھی، لیکن پھر بھی آگے سے کوئی جواب نہیں ملا تو اسے واقعی میں بہت برا لگا تھا۔ وہ چپ کر کے سو گئی۔ ویسے بھی طبیعت کافی خراب تھی، قہوے کو ہاتھ تک نہیں لگایا تھا۔ شام کو اٹھی تو امامہ اس کے سر پر کھڑی اسے اٹھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ کیا مصیبت ہے، سو جانے دو، جانتی ہو نا طبیعت ٹھیک نہیں ہے میری، وہ ایک دم سے تلملا کر بولی۔ امامہ نے اسے گھور کر دیکھا اور نرمی سے بولی، لڑکی میں ابتہاج نہیں ہوں جس پر تم جو دل چاہے چیخ چلا لو، اٹھو فٹافٹ تیار ہو جاؤ۔ کیا بات ہے، کہاں جانا ہے ہم نے؟ حیرت سے پوچھا، کیونکہ یوں تیار ہونے کا جیسے وہ بول رہی تھی صاف لگ رہا تھا کہ کافی جلدی میں ہے۔ باہر جانے لگے ہیں۔ کون جا رہا ہے باہر؟ کیا ہو گیا ہے زرنش؟ یہ تحقیق آ کر لینا، ابھی اٹھو تیار ہو۔ سبھی تیار ہو کر گاڑی میں بیٹھ چکے ہیں، تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ ہمیں لگا تم بھی تیار ہو رہی ہوگی، لیکن یہاں آئی ہوں تو میڈم سو رہی ہیں۔ امامہ کا موڈ واقعی میں بگڑا ہوا تھا۔ ہاں مجھے بتایا جو تھا تم لوگوں نے کہ جا رہے ہو، اور میں پہلے تیار ہو کر بیٹھ جاتی۔ زرنش نے منہ بنایا اور کہا، جاؤ تم لوگ، مجھے نہیں جانا۔ جانا تو پڑے گا، اٹھو فٹافٹ تیار ہو جاؤ۔ یار مجھے نہیں جانا، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، کتنا فلو ہوا ہے دیکھو مجھے، پہلے پوری بارش میں بھیگ کر آئی ہوں، اب پھر باہر جاؤں گی، وہاں جا کر تم لوگوں نے کچھ گرم نہیں کھانا، یہ بات بھی اچھی طرح پتہ ہے مجھے۔ کھانا ہوگا تو کیا آئس کریم نا؟ بابا نا، میں یہ سب افورڈ کر سکتی ہوں اپنی صحت کے ساتھ، جاؤ تم۔ پکا نا؟ امامہ نے تحقیقی انداز میں پوچھا تو اس نے سر ہلایا، جس پر وہ جلدی سے بولی، باہر آ کر پھپھو کو بتا دو، ورنہ وہ کہیں گی کہ میں تمہیں جان بوجھ کر نہیں لے کر آئی۔ یہ بات سن کر زرنش جوتا پہنتے ہوئے باہر آئی۔ واقعی میں وہ بالکل ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ اگر وہ یوں جا کر امی کو نہ بتاتی کہ اس نے نہیں جانا تو وہ کافی پریشان ہو جاتی۔ یہ بات تھی کہ وہ ان سے خفا تھی، لیکن یہ بھی تھا کہ ان کا خیال بھی بہت تھا، کیونکہ اب مما کے علاوہ اس کا دوسرا کوئی سہارا تھا ہی نہیں۔ باہر آ کر مما کو اس نے منع کر دیا۔ انہوں نے نرمی سے کہا، بیٹا چلو ہمارے ساتھ، ویسے گاڑی میں بیٹھ جانا۔ وہ نرمی سے بولی، نہیں ماما، آپ لوگ جائیں گاڑی میں بیٹھ کر، تھکوں گی بلا وجہ، ابھی سو جاتی ہوں، کل مجھے جانا بھی ہے ذرا جلدی۔ اس نے نرمی سے بات کی۔ وہ جانتی تھی اگر وہ نرم لہجے میں بات کرے گی تبھی ماما اس کی بات مان جائیں گی، اور وہ چاہتی بھی تھی کہ وہ چلی جائیں، کیونکہ پچھلے کچھ دنوں سے اس بات کا بھی احساس تھا کہ اپنی ماں کو اس نے بہت پریشان کیا ہوا ہے۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ تھوڑی دیر ریلیکس ہو جائیں۔ وہ لوگ چلے گئے تو وہ خاموشی سے اپنے کمرے میں آ گئی۔ دل بہت بوجھل ہو رہا تھا، گھر میں کچھ بھی تو نہیں تھا کرنے کے لیے۔ خاموشی سے بیٹھ کر پہلے تو بور ہوتی رہی، موبائل چلانے کی کوشش کی، لیکن وہ بھی چلانے کا دل نہیں کر رہا تھا۔ وہ باہر نکل کر لاؤنج میں آ بیٹھی اور LCD پر مووی لگا کر دیکھنے لگی۔ اسے انگلش موویز پسند تھی، لیکن جیسے ہی مووی میں ایک نازیبا سین آیا تو اس نے فوراً سے ریموٹ اٹھا کر اسے آگے کرنا چاہا، لیکن ریموٹ جواب دے چکا تھا۔ اس سے پہلے وہ اٹھ کر LCD بند کرتی، اس سے پہلے ہی کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ اچھا تبھی نہیں گئی تھی۔ زرنش نے چونک کر دیکھا تو پیچھے ابتہاج دیوار کے ساتھ ہاتھ پر ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔
اسے بہت شرم آئی، اس نے فوراً سے آگے بڑھ کے ٹی وی کا سوئچ نکال دیا۔ یہ سوچ کر اسے کافی شرمندگی ہو رہی تھی کہ ابتہاج اس کے متعلق کیا کہے گا یا پھر کیا سوچ رہا ہوگا۔ وہ ریموٹ نہیں چل رہا تھا، میں آگے کرنے ہی والی تھی۔ پتہ نہیں کیوں لیکن زرنش نے ابتہاج کو صفائی دینا ضروری سمجھا۔ لیکن میں نے تو نہیں پوچھا، تم خود کیوں بتانے لگی ہو؟ زرنش نے نگاہیں اٹھا کر اس کی جانب دیکھا تو وہ بڑی سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ چہرے پر نہ کوئی مسکراہٹ تھی اور نہ ہی شرارت کی کوئی آثار۔ نہیں، وہ میں نے سمجھا کہ تم غلط فہمی کا شکار نہ ہو جاؤ۔ یہ بول کر وہ صوفے پر آ کر بیٹھ گئی۔ غلط فہمی کا کیا شکار ہونا جب میں دیکھ چکا ہوں تمہیں؟ ابتہاج بھی دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا اس کے قریب آ گیا اور پھر دوسرے صوفے پر آ کر بیٹھ گیا۔ اس کی موجودگی میں زرنش کافی پزل ہو رہی تھی۔ طبیعت کیسی ہے اب تمہاری؟ ٹھیک ہوں، یہ کہتے ہوئے اس نے کشن اٹھا کے اپنی گود میں رکھ لیا۔ ایک میسج آیا تھا تمہارا میری جانب۔ وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے مسکرایا۔ اوہ اچھا، پہنچ گیا؟ مجھے لگا کہ شاید نہیں پہنچا۔ ایسا کیوں؟ کیونکہ ہر میسج کا جواب ہوتا ہے، مگر آپ کی جانب سے کوئی جواب نہیں آیا۔ تمہیں برا لگا کیا میرا جواب نہ دینا؟ نہیں، برا تو نہیں لگا، نہ مجھے کوئی فرق پڑے گا آپ جواب دیں یا نہ دیں۔ وہ کہہ تو بظاہر سنجیدگی سے رہی تھی لیکن ابتہاج جو اس کی بات اچھی طرح سے محسوس کر رہا تھا پھر نرمی سے بولا کہ اتنی تبدیلی کیوں آ گئی ہے جو تم سے آپ پر آ گئی ہو؟ لیکن ابتہاج جو اس کی بات اچھی طرح سے محسوس کر رہا تھا پھر نرمی سے بولا یہ اتنی تبدیلی کیوں آ گئی ہے جو تم سے آپ پر آ گئی ہو؟ کوئی معجزہ تو نہیں ہو گیا؟ یا پھر مجھے لگتا ہے واقعی میں سردی تمہارے دماغ کو لگ گئی ہے؟ تم نے یوں ہی مجھے تنگ کرنا ہے باتیں کر کر کے، یا پھر میں اندر چلی جاؤں؟ وہ ایک دم سے بھڑک کر بولی تو ابتہاج نے اپنے دونوں ہاتھ ہوا میں کھڑے کر دیے۔ اچھا سوری۔ یہ سنتے ہی وہ ایک دم سے پرسکون ہو گئی۔ ویسے پیاری لگ رہی تھی وائٹ فراک میں۔ زرنش نے چونک کر اوپر دیکھا تو ابتہاج اب کی بار واقعی میں اسے دیکھ کر شرارتی انداز میں مسکرا رہا تھا۔ زرنش کے دل میں اس کے لیے جتنی بھی عزت بنی تھی وہ ایک دم سے پھر کر کے اڑ گئی۔ اب وہ جھٹکا کھا کر صوفے سے کھڑے ہوتے ہوئے بولی کتنا مختلف سمجھا تھا میں نے تمہیں، لیکن تم ہو تو وہی نا۔ یہ بول کر وہ جانے لگی تو اچانک سے ہی اسے محسوس ہوا کہ اس کی کلائی ابتہاج کے ہاتھ میں موجود ہے۔ وہ بلک آ کر پیچھے پلٹی تو ابتہاج نے کھینچ کر اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ وہ بری طرح سے مچلنے لگی تو وہ نرمی سے اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا چپ رہو لڑکی، آج تم نہیں میں بولوں گا۔ ہمیشہ تم بٹر بٹر کر کے بولتی ہو اور چلی جاتی ہو، کبھی تم نے اگلے کو سننے کی زحمت بھی گوارا کی ہے؟ میں ایک مرتبہ نہیں 1000 مرتبہ یہ بات کہنے کے لیے تیار ہوں کہ تم اس سفید فراک میں نہ صرف خوبصورت لگ رہی تھی بلکہ میری لگ رہی تھی، اور مجھے تم پر مکمل طور پر اختیار حاصل ہے۔ تم میری بیوی ہو، میں چاہوں تو تمہیں جیسے بھی دیکھوں۔ مجھے نہیں لگتا کہ تمہیں اعتراض ہونا چاہیے اس بات پر۔ زرنش جو کچھ کہنے لگی تھی ایک دم سے خاموش ہو گئی۔ تبھی وہ نرمی سے آگے بڑھا اور اس کے کان میں سرگوشی کے انداز میں بولا چلو نا، خفگی ختم کرتے ہیں۔ تم مجھے بہت اچھی لگتی ہو اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تمہیں میں تب برا لگنے لگا جب میں نے تمہاری جاب پر اعتراض کیا تھا۔ میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں اور ایک جگہ پر پڑا تھا جس سے محبت ہو جائے اس کی ہر بات سر آنکھوں پر رکھتے ہیں۔ تمہیں نوکری کرنی ہے تم نوکری کرو، تمہیں دنیا فتح کرنی ہے تم کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں، لیکن پلیز ہمارے رشتے کا احترام کرو کیونکہ میں واقعی میں اپنی ساری زندگی تمہارے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں۔ وہ بولتا جا رہا تھا جبکہ زرنش کا منہ ایک دم سے کھل گیا۔ وہ اس سے دور ہونے لگی تو ابتہاج نے کھینچ کر اسے اپنے گلے سے لگا لیا اور نرمی سے بولا ہاں کہوں گی تو چھوڑوں گا، لیکن زرنش زبردستی اس سے الگ ہوتے ہوئے بھاگ گئی تھی۔ ابتہاج نے آگے بڑھ کر اسے پکڑنے کی کوشش نہیں کی۔ سیڑھیوں کے پاس جا کے وہ ایک دم سے رکی، پھر مڑ کر اسے دیکھا اور بولی بس میرا یہی اختلاف تھا تم سے کہ تم مجھے نوکری نہیں کرنے دو گے، ہمیشہ اپنا تسلط قائم رکھو گے۔ اب یہ بات ختم ہو گئی ہے تو یقیناً ہمارے رشتے کی شروعات اچھی ہوگی۔ یہ بول کر وہ رکی نہیں تھی اور بھاگتی ہوئی سیڑھیاں چڑھ گئی۔